بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ روم آیت نمبر 33 میں دعو، یہ باب نصر ینصر بحث فی الماضی معروف ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، تو اس کا وزن چونکہ جمع مذکر غائب کا فعلو ہے ماضی کا، تو یہ وزن برابر نہیں ہے، تو اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اصل پر نہیں ہے، تو اس کی اصل سمجھتے ہیں اور اس کے بعد تعلیل کیا ہوئی ہے وہ بھی سمجھتے ہیں۔ یہ اصل میں ہے دعو، اور ایک بڑا مشہور قاعدہ ہے قال اور باع کا۔ قال والا قاعدہ کیا ہے کہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہو تو اس واو کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو واو کو ہم نے الف سے بدل دیا تو یہ صورت بن جائے گی۔ واو تو پہلے ہی ساکن ہے جو کہ اس کی جمع کی علامت ہے، اور اس واو متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ اس واو کو الف سے بدلا تو یہ بھی ساکن، اور دو ساکن جب ایک کلمے میں اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کو حذف کر دیتے ہیں، تو پہلے ساکن کو حذف کر دیا تو صیغہ رہ گیا دعو۔ اب سورۃ لقمان ہے، آیت نمبر 32 ہے، اس میں ہے دعو اللہ۔ ابھی ہم نے تعلیل پڑھی کہ تعلیل کرنے کے بعد صیغہ بنتا ہے دعو، تو یہ دعو کے بعد جب لفظ اللہ آیا تو پھر یہ واو کو ضمہ کیوں دیا، یہ ابھی ہم نے سمجھنا ہے کہ پہلے ہم لکھتے ہیں دعو، واو ساکن ہے، پھر اس کے بعد لفظ اللہ۔ لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو جب ان دونوں کو اکٹھے ملا کے پڑھا تو لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے وہ تو گر گیا، اس کے بعد لفظ اللہ کی لام ہے، اور لام مشدد ہے۔ مشدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دو حرف ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو لفظ اللہ کی جو پہلی لام ہے وہ ساکن ہے اور ادھر سے واو ساکن ہے، تو دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہو گئے، اور اصول یہ ہے کہ جب دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہو جائے تو پہلے ساکن کو کسرہ کی حرکت دیتے ہیں، لیکن یہاں پر کسرہ کی حرکت نہیں دی بلکہ ضمہ کی حرکت دی ہے، کیونکہ اس اصول سے کچھ ایکسیپشنل کیس ہیں، کچھ مستثنائی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک استثناء والی صورت یہ بھی ہے کہ پہلا جو ساکن ہے وہ واو جمع کا نہ ہو۔ واو جمع سے مراد ہے کہ واو لین نہ ہو، یعنی واو ما قبل مفتوح نہ ہو، اسی طرح یا ما قبل مفتوح نہ ہو۔ اگر واو ما قبل مفتوح ہوگا تو کسرہ کی بجائے اس کو ضمہ کی حرکت دیں گے، تو اسی وجہ سے اس کو دعو اللہ پڑھا کہ دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہو جائیں تو کسرہ کی حرکت دیتے ہیں، لیکن ان میں سے پہلا ایسا واو نہ ہو کہ جو واو ساکن ما قبل مفتوح ہو، اور یہ ماضی کے صیغہ جمع مذکر غائب میں یہ صورت پیش آئے گی۔ اسی طرح سورۃ نساء اور آیت نمبر 42 ہے، وہاں ہے عصا الرسول، تو یہاں پر بھی باع والا قاعدے سے جس طرح دعو بنا ہے دعو سے، اسی طرح یہ عصا یو ہے، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلیں گے، پھر الف اور واو دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے تو الف کو گرا دیں گے، جس طرح ہم نے یہاں پر دعو میں گرایا تو یہ عصو ہو جائے گا، یہ اصل میں ہے عصو۔ اس کے بعد الرسول، الرسول کا جو حمزہ ہے یہ بھی وصلی ہے، یہ درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے گر جائے گا، تو یہاں سے واو ساکن ہے، یہاں سے را ساکن ہے، تو دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہو گئے تو پہلے ساکن کو کسرہ کی حرکت دیں گے، لیکن یہاں پر نہیں دیں گے کیونکہ پہلا جو واو ہے واو جمع کا ہے، یعنی واو ساکن ما قبل مفتوح ہے، واو لین ہے، یہاں پر کسرہ کی بجائے واو کی مناسبت سے اس کو ضمہ کی حرکت دیں گے۔ جی ہم نے ایک صورت پڑھ لی استثنائی کہ دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کو کسرہ کی بجائے ضمہ کی حرکت دیں گے جب واو لین ہو۔ اسی طرح دوسری استثنائی صورت یہ ہے کہ وہ جو پہلا ساکن ہے وہ میم جمع کا نہ ہو، یعنی کم اور ہم کی میم نہ ہو۔ علیکم، یہ اصل میں یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 246 میں ہے علیکم القتال، تو یہ اصل میں ہے علیکم القتال، تو القتال کا حمزہ بھی وصلی ہے، درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے گر جائے گا، تو یہاں پر بھی دو ساکن اکٹھے ہو گئے دو کلموں میں، پہلا ساکن میم ہے اور دوسرا ساکن لام ہے، تو دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہو گئے ہیں تو کسرہ کی حرکت نہیں دیں گے، کیونکہ دوسری استثنائی صورت یہ ہے کہ دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہو جائیں کسرہ کی حرکت دیں گے بشرطے کہ پہلا ساکن واو جمع کا نہ ہو، یعنی واو لین نہ ہو۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ پہلا ساکن کم کی میم نہ ہو، تو لہذا یہ چونکہ کم کی میم ہے اسے میم جمع کہتے ہیں، تو اگر میم جمع آ جائے کم کی میم آ جائے
تو بجائے کسرہ کے ضمہ کی حرکت دے دیں، اسی لیے اس کو پڑھیں گے علیکم القتال۔ اسی طرح دوسری صورت ہم نے اس کے ساتھ جو میم جمع کے ساتھ ملائی ہے کہ وہ ہم کی ضمیر رہو، سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 253 ہے، اس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں ہی علیہم القتال بھی ہے، اس طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 253 ہے، تیسرے پارے کی بالکل پہلی آیت ہے، اس میں ہے جاءتہم البینات، تو یہ اصل میں کیا ہے، جاءت فعل ہے، ہم ضمیر ہے، البینات، البینات میں بھی جو حمزہ وصلی ہے درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے گر جائے گا تو دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، پہلا میم اور دوسرا لام، تو دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کو کسرہ کی حرکت دیتے ہیں، بشرطے کہ پہلا ساکن ہم کی میم نہ ہو، میم جمع نہ ہو، یعنی کم کی میم نہ ہو اور ہم کی میم نہ ہو۔ اگر کم یا ہم کی میم پہلا ساکن ہو تو بجائے کسرہ کے ضمہ کی حرکت دیتے ہیں، تو اصول یہ سامنے آیا کہ دو ساکن دو کلموں میں اکٹھے ہو جائیں تو اذا حرک حرک بالکسر سے پہلے ساکن کو کسرہ کی حرکت دیں گے، بشرطے کہ پہلا واو جمع کا نہ ہو، یعنی واو لین نہ ہو، واو ساکن ما قبل مفتوح۔ اسی طرح دوسری جو شرط ہے کہ وہ پہلا ساکن کم کی میم نہ ہو یا ہم کی میم نہ ہو، اسی طرح دو اور استثنائی صورتیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔